الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب شوق و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہو کر درود پاک کا ورد کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ نہیں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب القدر سامعین محترم اور بالخصوص امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا محسن علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قریشی خطیبی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر حاضرین، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان تمام ہی سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر گفتگو کی جا رہی تھی، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مختلف ادوار کے اندر دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، جس طریقے سے رب تبارک و تعالی ان کو ارشاد فرماتا، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ لوگوں تک تبلیغ دین کا کام کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے. اب مزید سلسلہ آگے چلا، 5ویں نبوی دور کے بعد اب یہ 6واں سال آیا نبوی دور کا، کہ جس کے اندر بڑے اہم کارنامے رونما ہوئے اور بڑی شخصیات نے دین اسلام قبول فرما لیا. حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر کامل اکمل مکمل بنایا ہے، اور تمام صنف کی اور تمام صفات کی جو تکمیل ہے وہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کر رکھی ہے. یہاں پر چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کس کے اسلام لانے سے، کس کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے دین اسلام کو مزید طاقت، قوت، حمایت ملے گی،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مالک و مولا دونوں عمر میں سے کوئی ایک عمر عطا فرما دے۔ ابو جہل کا بھی نام عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی نام عمر، چونکہ ابو جہل کے دل پر دماغ پر کالی ضربیں لگی ہوئی تھیں، دوسری ہی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیرے کی طرح موتیوں کی طرح ان کا دل صاف شفاف تھا، تو رب تبارک و تعالی نے ان کو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دارہ اسلام میں چھٹے نبوی سال کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر اسی کے ساتھ نہ صرف یہ بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہی شیطان تو دور بھاگتا ہی بھاگتا ہے، مسلمان کے اندر طاقت اور قوت بھی آ جاتی ہے۔ وہ ان کے ناموں پر نہ صرف رب کی حمایت حاصل کر لیتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون، ایک کانفیڈنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی کفر کے جو قلعے ہیں اس کو کما کر دے گا، اور جتنے بھی کفر کے جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس میں سے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، ان کی شخصیت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے رعب اور دبدبے میں آ جاتے ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ تو بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دار اسلام میں داخل ہوئے، اور سیرت کی کتابوں میں ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا ایک تعجب خیز واقعہ موجود ہے کہ کس طرح یہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یعنی حضور ایک عرصے سے 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، حضور تبلیغ دین کر رہے ہیں، لیکن فوراً ایک لمحہ آ جاتا ہے کہ یہ دونوں دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، انہی کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا ہے، تو اس حساب سے یہ رضاعی بھائی بھی ہیں اور یہ حضور کے سگے چچا بھی ہیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات میں مشغول تھے، اور جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر مشغول تھے۔ کچھ دیر گزری اور ابو جہل نے اپنی بدبختیاں کرنا شروع کر دی۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو بہت ستایا ہے اور آخری وقت تک حضور کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ ابو جہل کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو جب غزوہ بدر کے اندر قتل کیا جا رہا تھا تو یہ اتنا بدبخت شخص ہے، اتنا بڑا فرعون قسم کا اس کی ذات ہے، کہنے لگا کہ جب تم ان تمام لوگوں کی گردنوں کو ختم کرو، گردنوں کو مارو، تو میری گردن کو تھوڑا اور نیچے سے کاٹنا۔ کیوں؟ کیونکہ معاذ اللہ وہ لوگ کہ جن کی فہرست بنائی جائے، جن کے سروں کو رکھا جائے، جو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، تو میرا سر ان میں بھی اوپر رہے معاذ اللہ۔ اتنا تکبر اس کے اندر یہ موجود تھا، میں نے مرتے وقت بھی اس کے اندر یہ تکبرانہ مزاج، تو اس نے حضور کو پریشان کیا، حضور کی بے ادبی کی، حضور کی گستاخی کی، اور جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول کے مطابق شکار پر گئے ہوئے تھے، جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو یہ سارا واقعہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، انہوں نے یہ سارا قصہ اور یہ سارا معاجرہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ انہوں نے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس معاملے کو پرکھا، اس پر توجہ کی، آپ فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، تیر کمان اس کے سر پر دے کر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کو خوب مارنے لگے۔
اب جب مارنے لگے تو کچھ لوگ ابو جہل کو بچانے کے لیے آ گئے. اب ابو جہل جو ہے وہ چونکہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے تو اس نے اس ڈر سے کہ کہیں قبیلوں کے اندر لڑائی نہ چھڑ جائے، اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی ان کو آپ لوگ نہ ماریں، ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آج ان کے بھتیجے کی کچھ زیادہ ہی میں نے گستاخی کر دی، اس کو خود کو معلوم ہے. اور یہ اس طرح سے ابو جہل جو ہے وہ ابو جہل نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑوا دیا اور ان کو بھیج دیا. اب ہوا یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دو اس کے اندر جو ہے نا وہ واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں اس کی مار پیٹ کر رہے ہو، تم جو ہے وہ اگر اتنا ہی سمجھتے ہو تو تم بھی جو ہے وہ دین اسلام لے کر آ جاؤ، یا جو ہے وہ لوگوں نے اس طرح کا باتیں کی کہ بھائی تم تو جو ہے وہ خود جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو، تم کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں. ایک تو یہ واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اتنی مار پیٹ کی ہے، تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ابو جہل کو مارے پیٹیں، میں بلکہ اس پر راضی ہوں گا کہ آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، عرض کی کہ واقعی اگر جو ہے وہ میں اسلام لے آئے تو تم جو ہے وہ راضی ہو جاؤ گے مجھ سے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی بالکل میں راضی ہو جاؤں گا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوراً مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں کہ ایک عرصے سے تبلیغ دین چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ فوراً ہی مسلمان ہو گئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دین اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی بڑا رعب اور دبدبا تھا، لوگ آپ سے بڑا ڈرتے تھے. آپ جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر اگر آ جائیں تو لوگ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دن آپ تلوار لے کر نکلے اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ جناب آج جو ہے وہ میں پیغمبر رسول کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا، ان کو آج میں ختم کر دوں گا، دین اسلام ختم ہو جائے گا. اب یہ کہتے ہوئے نکلے تو ان کو بیچ میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روک لیا. اچھا یہ خود مسلمان ہو چکے تھے لیکن اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو اس سے پہلے اپنے گھر کے احوال تو معلوم کرو، اپنے گھر کے اندر تو دیکھو تمہارے اپنے گھر کے اندر کتنے مسلمان ہوئے بیٹھے. آپ جیسے ہی اپنے گھر پر گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہاں پر قرآن پاک کے صحیفوں کی تلاوت کر رہا ہے. چونکہ قرآن پاک ابھی اس وقت تک پورا نازل بھی نہیں ہوا تھا اور پوری جیسے کتابی صورت تھی اس میں موجود نہیں تھا، تو مختلف صفحات پر وہ لکھا ہوتا تھا، مختلف جو چھال ہوتی تھی درختوں کی اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا. تو جس کے پاس جس طرح میسر تھا وہ اس میں سے قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا. آپ جیسے ہی اندر گئے آپ دیکھتے ہیں کہ سب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا سب دائیں بائیں ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بہنوئی کو جو ہے وہ کچھ آپ نے زد و کوب کیا اور ان پر کچھ آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا. دوسری طرف آپ کی جب بہن روکنے لگی تو آپ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈال دیا، ان کو بھی آپ نے مارا تو وہ گر گئی. اب ہوا یہ کہ ان کا اب کچھ مار پیٹنے کے بعد یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو ان کی بہن نے ان سے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے. یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ جو تبلیغ دین کے اندر تبلیغ دین کی راہ پر نکلے ہوئے ہیں وہ بھی اس جملے کو یاد کر لیں. انہوں نے فرمایا کہ اے عمر تم جتنا بھی مار پیٹ لو، جتنا بھی کچھ کر لو، اب ہم دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. کتنی ہی آزمائشیں آ جائیں، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی پتھر کیوں نہ برسا دیے جائیں، کتنے ہی ہمارے جسموں کو زمین کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے، ہمارے جسموں کے اوپر پتھر رکھ دیے جائیں، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، ہمارے بوڑھوں کو ختم کر دیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو دین اسلام ساتھ لے کر جائیں گے. یہ مسلمانوں کا جذبہ اتنا قوی، اتنا مضبوط
ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورا خانوادہ آپ نے پیش کر دیا رب کی بارگاہ میں، لیکن دین اسلام کی، شریعت کی جو اصل کتاب، اصل حقیقت ہے، اصل تعلیم ہے، اس کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑا۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر، میں کسی اور گھر کی بات نہیں کرتا، پڑوسیوں کی بات نہیں کرتا، صرف ہم اپنے گھر کے اندر ایک چیز لاگو کر دیں کہ جناب جو کام ہوگا دین اسلام کے مطابق ہوگا، اور جو کام دین اسلام کے اندر نہیں ہے اسے ہم نکال دیں گے، اس کو اپنے گھروں سے دور کر دیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ گھروں کے اندر ایسی برکت ہوگی، ایسی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ خود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ صرف شکر ادا کریں گے بلکہ آپ اش اش کر کے روئیں گے کہ کاش یہ چیزیں ہم بچپن سے ہی اپنے پاس لاگو کر لیا کرتے، ہم شروع سے ہی اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا کرتے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جب آپ دین اسلام پر مکمل طور پر چلنے لگ جائیں گے، مکمل طور پر اس کے پیروکار ہو جائیں گے، تو کوئی بھی چیز آپ کو ختم کرنے والی نہیں، کوئی بھی چیز آپ کو دبانے والی نہیں ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا آپ کی بہن نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ایک تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میرا اتنا جو ہے وہ مارنے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنے دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھو۔ اب قرآن پاک پڑھا گیا، اللہ اکبر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب قرآن کی عربی کو جاننے والے لوگ، فصیح و بلیغ لوگ، عرب کے لوگ جب قرآن پاک سنتے تو ایسی تاثیر دل کے اندر بیٹھ جاتی، ایسے اس کی طرف محو ہو جاتے، اس کی طرف کھو جاتے، اس کے اندر ڈوب جاتے کہ اب تو اسلام ہی اسلام ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب مسلمان ہو جاؤں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آمنو باللہ ورسولی، اور اپنے آپ پر بالکل قابو نہ رکھ سکے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آیتیں چل رہی ہیں کہ آمنو باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور آپ جو ہے وہ چونکہ قرآن سن ہی رہے تھے، اتنی تاثیر ہوئی کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس وقت جو مسلمان تھے وہ دار ارقم میں موجود تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا جہاں پر میٹنگز ہوتی تھی، وہاں پر سب موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی طرف چل پڑے، ابھی بھی تلوار اسی طرح ہاتھ میں، دیکھنے والے کو تو نہیں پتا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جو ہے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے، اور یہ مطلب ان کا کچھ ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، کیا کیا جائے؟ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالکل مطمئن تھے، پرسکون تھے، آپ نے فرمایا آنے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب ہوئے، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بازو سے پکڑا اور اس طرح جھگڑا کہ کیوں نہیں اسلام لے کر آتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ یہ واقعہ ایسا تھا، مسلمان اس کو دیکھ کر ایسا خوش ہوئے، ایسا ان کو جو ہے وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہیں پر نعروں کے جو ہے نعرے لگنے لگ گئے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہ وہ شخص کہ جو اسلام کا اتنا بڑا مخالف تھا، جو مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا، جو مسلمانوں کو پیٹ دیا کرتا تھا، وہ شخص بھی دار اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جذبہ، آپ کی قوت، آپ کی طاقت، حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آئیے نکلیے، اب پورا مجمع سب کے سامنے نماز پڑھے گا، کافر کو بتا دیا جائے، کفار مکہ کو بتا دیا جائے کہ اب عمر بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ یا نعرہ حیدری، یا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا۔
حضرت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور یہاں پر واقعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب ہجرت کی جا رہی تھی تو چونکہ حضور کو جو کام جس طرح کرنے کا حکم ہے نا، حضور نے اسی طرح کیا۔ حضور کو رات کے پیراہے کے اندر چھپ کر ہجرت کرنے کا حکم ہوا، حضور نے ایسے ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تو کفار کے پاس گئے، ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، ایک وفد بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر وہاں پر گئے، اعلان کیا کہ جس کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے تو وہ میرے پیچھے آ جائے۔ آپ نے کھلا چیلنج دے دیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے پیچھے آیا تو وہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس مجمع میں سے کہ وہ کھڑا بھی ہو کر ان کو کچھ کہہ سکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قہر ہے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ عمر کا جب نام لیا جاتا ہے تو شیطان کوسوں دور، میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ کو اپنے گھروں کو شیطان سے بچانا ہے تو یا عمر لکھ دیں۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی لفظ یا کیسے استعمال کر لیا گیا، تو وہ چھوڑیں گے، میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اس پر کہ کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں لکھا ہے تو آپ نے کہہ دینا یہاں لکھا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہاں لکھا ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ بس جب محبت کے تقاضوں کے اندر لکھ دیا گیا، جب عقیدت کے اندر لکھ دیا گیا، تو اب ہمیں کسی اور مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا عمر سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور تمام مسلمان انشاءاللہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ چھٹے سال کے کچھ واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہوا یہ کہ دیکھیں یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کفار اور مشرکین آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو دبا نہیں سکتے نا تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے، کسی کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا دور آیا کہ جس کے اندر کفار اور مشرکین نے بالکل حد کر دی۔ ویسے تو وہ یہاں پر رہتے ہوئے حضور کو اور ان کے اصحاب کو پریشان کر ہی رہے تھے، ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پورے خانوادے کا بائیکاٹ کر دیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ کس طرح کے پکے لوگ ہیں یہ ہم سبھی کے لیے ہے۔ اس میں وہ لوگ جو تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی اس تعصب کی لڑی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، ہم زبانوں کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر ایک نہیں ہیں۔ ہم ایز اے مسلم ہم سارے کے سارے ایک ہیں۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے اور اس چیز کو عام بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم خطوں میں بڑھ جاتے ہیں، زبانوں میں بڑھ جاتے ہیں اور تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم یہاں پر بڑی ایک اہم چیز ہے، حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خانوادہ تھا، ان میں سے کچھ وہ لوگ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دار اسلام میں اب تک داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس بائیکاٹ کا سامنا کیا۔ یعنی وہ چونکہ بنو ہاشم میں سے تھے اور بنو ہاشم کے ابھی کافی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود حضور کے خاندان کا اور حضور کا جب بائیکاٹ کیا گیا، حضور کو پہاڑیوں کی طرف بھیج دیا گیا اور حضور کو بے یار و مددگار ان سے تمام چیزیں لے لی گئیں، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، تو وہ لوگ بھی حضور کے ساتھ چلے گئے جو بنو ہاشم میں سے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ہم اسلام لائے نہیں لائے، بنو ہاشم جا رہا ہے تو ہم بھی جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر بھی ابو لہب کی بدبختی تھی۔ ابو لہب حضور کا چچا بھی ہے، حضور کا پڑوسی بھی ہے، حضور کا سمدی بھی ہے، اور حضور کا جو خاندان ہے بنو ہاشم اس کا سردار بھی ہے، اور عرب کے اندر جو 4 بڑے امراء تھے اس میں سے ایک امیر یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس بدبخت نے حضور کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال جو لوگ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، انہوں نے ان سب نے حضور کا مکمل طور پر ساتھ دیا۔ ایسا معاملہ تھا کہ کوئی روٹی لینے جاتا اور پوچھا جاتا کہ بھئی کون سے قبیلے سے، وہ کہتا بنو ہاشم سے،
تو روٹی بیچنے والا ان کو روٹی نہیں بیچتا تھا، منہ مانگی قیمت دی جا رہی ہوتی تھی لیکن وہ روٹی نہیں بیچتا تھا کہ ان کا ہم سے بائیکاٹ ہے۔ اور اس دوران انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ آپ تمام لوگ بس یہاں پر رہیں گے، آپ کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب یہ سارا ماجرا ہوتے ہوئے 3 سال گزر گئے، 3 سال کا عرصہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس میں کچھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے یہاں پر کچھ ذکر ہے کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، اور کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں غزہ اور فلسطین کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کے کئی سارے علاقوں میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ ملک شام کے اندر اگر جو ہے وہ کوئی دودھ والی چائے پی لے تو اس کو بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آج کا مسلمانوں کا معاملہ ہے اور حال ہے۔ یہ چیزیں تو خیر اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو بھی بھلوا دیا اور قرآن پاک کو بھی بھلوا دیا۔ اگر ہم اس پر پورا مکمل طور پر عمل کرتے تو آج مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب ہوا یہ کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، جناب ابو طالب پر جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ یہاں پر ان کے پاس آتے رہے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو صحیح کریں، اور اسی طرح کفار کے پاس، کفار میں سے ہی کچھ لوگ گئے کہ بھئی یہ تم بڑا ظلم و ستم کر رہے ہو، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو زیادتی والی بات ہے، بھئی وہ ہے تو یہیں کے باشندے نا، تم کیسے ان کو جلا وطن کر سکتے ہو، کیسے تم اپنے پاس سے جو ہے وہ ایک معاہدہ بنا سکتے ہو، لہذا اس معاہدے کو ختم کرو۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے حضرت جناب ابو طالب کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، دیمک اس کو کھا چکی ہے، صرف جو اللہ کا نام ہے وہ موجود ہے، اللہ کا نام ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اس کو دیمک نہیں کھائی، دیمک نے نہیں کھایا۔ اب جب اس کو دیکھا گیا تو اس معاہدے کو نکالا گیا اور من و عن ویسے ہی تھا جیسے حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں کا آج کا بدبخت کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، بے شک رب تبارک و تعالی نے دیا ہے لیکن علم غیب حضور کے پاس موجود ہے۔ قیامت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا، علم غیب ہے، حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ موت کے بعد معاملات علم غیب تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، حضور نے بتایا ہے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ علم غیب تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں حضور نے بتایا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ رب کی ذات بھی علم غیب ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ رحمان موجود ہے، حضور نے بتایا رحمان موجود ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، اپنی اپنی سوچ اور فکر کی بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس معاہدے کو نکالا گیا، اس کو چیک کیا گیا تو وہ بالکل اسی طرح تھا۔ تو اب چونکہ معاہدہ ختم تو جو ہے وہ سارے معاملات تھے وہ صحیح ہونا شروع ہو گئے، درست ہونا شروع ہو گئے۔ البتہ یہ جو 3 سال ہے، یہ جو شیب ابی طالب والے 3 سال ہے، کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جو 3 سال چمڑے کو سکھا کر اور پتوں کو جو ہے وہ اس کو کچھ بنا کر وہ کھا سکے، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا۔ یہ جناب رسول اللہ، اب دیکھیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص نہیں رہا، بلکہ حضور نے اتنے پکے اور پختہ تربیت یافتہ لوگ تیار کیے، اتنے نظریاتی لوگ تیار کیے کہ جس طرح حضور 3 سال تک زندگی گزارتے رہے، ان لوگوں نے بھی زندگی گزاری۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کے جو درجات ہیں یہ رب کی مرضی سے ہیں، رب نے رکھے ہیں، کسی کو زیادہ قریب کیا ہے، کسی کو بہت قریب کیا ہے، کسی کو کسی طرح سے قریب کیا ہے، قریب سب ہے لیکن وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا قریب ہے۔ البتہ یہ جو بائیکاٹ والی چیز ہے یہ آپ کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں نہیں ملے گی، اور اس طرح آپ کے خاندان والوں نے آپ کا ساتھ دیا ہو یہ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ بیٹے اور بیویوں نے ان نبیوں کو جھٹلا دیا، ان نبیوں کا انکار کر دیا جن کے وہ نکاح میں تھی۔
حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں ہے، کوئی زوجہ محترمہ ایسی نہیں جس نے حضور کا انکار کیا، حضور کی کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جس نے حضور کا انکار کیا۔ اسی طرح حضور کے جو پکے دوست تھے، حضور کے جو کزنز تھے، حضور کے اور جو دیگر خاندان والے تھے، انہوں نے کسی نے انکار نہیں کیا۔ جس نے انکار کیا ہے پھر اس کا معاملہ ہوا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، جس نے انکار کیا، جس نے گستاخی کی، پھر اس کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مزید ہم آگے چلے تو یہ 3 سال کا عرصہ گزرا، اور اس 3 سال کے عرصے میں کوئی جو یعنی تبلیغ دین کا جو کام تھا وہ بھی ایک حد تک رک گیا تھا، اور جو دیگر کام تھے دین اسلام کے وہ بھی ایک طریقے سے رک گئے تھے۔ لیکن اب اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا، اور حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 10واں سال آیا۔ اب یہ جو سال ہے یہ غم کا سال ہے، یہ عام الحزن ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، یہ بیماری میں رہے، اور حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی پیشکش کی۔ تو اس میں دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مسلمان ہو کر مرے کہ یا غیر مسلم۔ اسی طرح حضرت جناب ابو طالب نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ فرمایا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اب ایک علماء کی جماعت یہ فرماتی ہے کہ یہ اسلام لے آئے تھے، اور ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ میں آپ سے ایک عاجزانہ التجا کر رہا ہوں کہ وہ ذات کہ جسے متنفر نہیں کیا گیا اس کو آپ متنفر نہ بنائیں، وہ ذات جس پر بحث اور مباحثہ نہیں کیا جانا چاہیے اس کو آپ محور گفتگو نہ بنائیں۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے وہ مولا علی بنے ہیں۔ حضور کی نسبت نہیں تو مولا علی بھی نہیں۔ حضرت جناب ابو طالب مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، حضرت مولا علی کے فضائل اپنی جگہ اسی طرح سالم ہیں، مسلم ہیں، موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کے والد محترم کو کافر کہہ رہے ہو تو ان کی شان گھٹا رہے ہو، یا ان کے والد محترم کو مسلمان کہہ رہے ہو تو ان کی شان بہت بڑھ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق، ان کی نسبت، ان کی مناسبت اور ان کا جو عقیدت محبت ہے وہ حضور سے ہے۔ اور حضور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کسی کی تربیت کرتے ہیں تو وہ پختگی کے ساتھ کرتے ہیں، عام تربیت نہیں ہوتی۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہوئے چلے گئے کہ نبی کی صحبت میں رہے اور یہ نہ سیکھ سکے، وہ نہ سیکھ سکے، معاذ اللہ۔ ان کے نصیب میں جتنا تھا حضور اتنا سکھا کر گئے، حضور اتنی تربیت کر کے گئے ہیں۔ اب ان کا انتقال ہوا، اور یہاں پر سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر ملال پر دعائیں کرنے لگے، ان کی مغفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کی مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ یہ بخاری شریف کا یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے۔ البتہ ایک جماعت ابھی بھی موجود ہے جو آپ کے مسلمان ہونے کی قائل ہے، اور ایک جماعت موجود ہے جو آپ کے غیر مسلم ہونے کی قائل ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کے وہ چچا ہیں جنہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی مدد کی ہے، اور آپ کے انتقال پر ملال پر حضور نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ ہم اتنی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی سال حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اور نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ دین اسلام کو فروغ کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
خون، پسینہ، مال، جد و جہد، آپ کی محنت، آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں شامل ہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے تو آپ کو موٹیویٹ کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ جب تک حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، حضور نے کوئی دوسرا اور نکاح نہ فرمایا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولادیں حضور کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ آپ کی اتنی ایسی گہری محبت تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجا کرتے اور اس کا ایصال ثواب اماں خدیجہ کو پیش کیا کرتے۔ یہ آپ کی محبت تھی، اور آپ کا بھی انتقال اس نبوی سال کے 10ویں سال میں ہو گیا، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنے والی 2 اہم شخصیات تھی وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور حضور اتنا زیادہ اس پر جو ہے وہ غمدیدہ ہوئے، اتنا زیادہ آپ نے اس کا جو ہے وہ یعنی غم منایا کہ آپ نے اس سال کو ہی عام الحزن، غم کا سال ارشاد فرما دیا۔ پھر انہی واقعات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ غم میں تھے تو رب تبارک و تعالی نے اپنے دیدار کے لیے آپ کو بلوایا۔ یا آپ آگے انشاءاللہ العزیز ویسے تو باقاعدہ پورا سنیں گے واقعہ، یہاں پر صرف میں ایک تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس سال میں حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال یا پھر 11ویں سال کے اندر حضور کو معراج ہوئی، اور یہ معراج علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کروائی گئی کہ حضور بہت زیادہ غم میں تھے، جب اللہ کا دیدار کروایا تو ان کو کچھ سکون آ گیا، ان کو اطمینان آ گیا۔ اس کے بعد حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور دیگر جگہوں کا سفر کرنا شروع کیا۔ مکہ والوں کی اتنی سرکشی، اتنا عناد، اتنی دشمنی ان لوگوں نے پھیلائی کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے مایوس ہو گئے، اور آپ نے طائف کی طرف سفر کیا۔ اچھا، اب طائف کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان، انہوں نے بھی بڑا پریشان کیا۔ حضور سفر کی حالت میں ہیں اور حضور کو جو ہے وہ طرح طرح کے ایذا رسانی حضور پر کر رہے ہیں، حضور کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی، خون سے آلودہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا کرتے۔ حضور کے پاس جب یہ معاملہ ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیش ہوئے، یا رسول اللہ آپ فرمائیں ان لوگوں کو، اس بستی کو، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، یہ آپ کو ادھر رسائی پہنچا رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پر ظلم و ستم جبر کر رہے ہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے خاندان والوں میں سے، مجھے ان کے بچوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی نسلوں میں سے دین اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی رحمت للعالمین یہاں پر دکھائی کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو نفسیاتی طور پر بھی پریشان کیا اور آپ کو فزیکلی طور پر بھی پریشان کیا، حضور نے ان کے ساتھ بھی عفو و درگزر کا معاملہ کیا اور ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہ چند اہم واقعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے والی بہت ساری باتیں ہیں۔ حضور کی سیرت کا ہر گوشہ، ہر لفظ، ہر جملہ ہی سیکھنے والا ہے۔ یہاں پر بالخصوص ہم آپ کے لیے آج خاص طور پر یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھیں حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو اگر کوئی گھٹاتا ہے کسی بھی آیت کے تحت، کسی بھی حدیث کے تحت یا کسی بھی جملے کے تحت، ہم نے اس کو چھوڑ دینا، ہم نے اس کو کوئی جواب نہیں دینا، ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے۔ اور وہ شخص جو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مدح و ثنا بیان کر رہا ہے، ہم نے اس کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چھوٹے سے کیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص جو اس کے اہتمام کرنے والے ہیں، ان پروگرامات کا آغاز کرنے والے ہیں، انعقاد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ترقی عروج عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمل صالحہ میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ اس سے زیادہ